وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اہل کتاب کی سرزنش اور انہیں ایمان کی دعوت۔ قرآن کریم کا حسن دیکھیں، اس کتاب مجید کا حسن دیکھیں کہ وہ لوگ جو مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، وہ جو مسلسل اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو قرآن کریم نے ان کی سرزنش بھی کی ہے اور ان کو دعوت بھی دی ہے۔ یہ کتنا پیارا اسلوب اور کتنا پیارا انداز ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تمہارے پاس پہلے بھی کتاب موجود ہے، پہلے کتابیں آئیں، پھر آخری دو کتابیں قرآن کریم سے پہلے، وہ جو تورات اور انجیل ہے، ان لوگوں سے زیادہ واسطہ پڑا اور ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے کتاب والو، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها۔ اللہ فرما رہا ہے اہل کتاب، اس کتاب کا وقت گزر گیا، وہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی تھی اس نبی کا دور بھی بیت چکا، اب آخری نبی اور آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب کا دور ہے، اور اب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے، اپنی دنیا بھی بنائیے اور اپنی آخرت بھی سنواریے۔ اور یاد رکھو ایمان لانے کا ایک وقت ہے، توبہ کرنے کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت اگر گزر گیا پھر کوئی معافی نہیں، پھر کوئی رعایت نہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ اللہ کے فیصلے کا وقت ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو موت آ جائے، موت آ گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، زندگی ختم۔ اب موت کے وقت جب اسرائیل نے تیری گردن پہ ناخن رکھا ہے اور تو کہے کہ آمنت باللہ، نہیں، یہ فطرت کے آئین کے خلاف ہے، اس سے پہلے دوسرا فیصلہ یہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا، تیری بربادی لکھ دی، قوم کی بربادی کا فیصلہ کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا، وہ فیصلہ آ گیا، پھر کوئی معافی نہیں، اس سے پہلے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ وقت آنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ وہ وقت کون سا؟ ہم تمہارے چہرے بدل ڈالیں اور کیا کریں؟ فنردها علی ادبارها، چہرے ہم پیچھے کی طرف کر دیں، فنردها علی ادبارها، چہرے ٹیڑھا کر دیں، پیچھے کی طرف کر دیں، گردنی تمہاری موڑ دیں، کیا کرو؟ تمہارے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے اللہ سے لڑ سکو؟ جب تم اللہ سے لڑ نہیں سکتے تو بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تم ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ اور مومن بن جاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا او نلعنہم کما لعنا علی اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ ہم سزا جب دیتے ہیں کہ چہرے کو بدل دیں یا اس طرح لعنت، اس طرح سزا اور عذاب تم پر آئے جس طرح اصحاب سبت پہ آیا تھا۔ اور یاد رکھو وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا جب حکم آ جائے پھر طے شدہ ہے، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ مفعولا، وہ کیا وہ سمجھو۔ ان الفاظ کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا
نزلنا، ایک ہے انزلنا، یک بار نازل کرنا، ایک ہے نزلنا، نجمن نجمن، بالترتیب، جب جب ضرورت پڑی۔ قرآن کریم اللہ نے دو طریقے سے نازل کیا۔ ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، یک بار آیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور نزول کی صورت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی، انہو نزل علی قلبک، اے رسول مصطفیٰ، ہم نے مدون کتاب آپ کو نہیں دی، ہم نے تو قرآن آپ کے سینہ مبارک قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اور پھر جب جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اذن ہوتا ہے، پھر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پھر آپ کا نطق کام کرتا ہے، پھر آپ کی لسان اطہر سے، زبان مبارک سے پھر قرآن ادا ہوتا ہے، پھر لوگ سنتے ہیں۔ تو نزلنا، یہ تنزیل ہم نے یک بار نے کی، ہم نے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آج یہ حکم ہے، اس کو اپنا لینا ہے۔ اس کی مثال تھوڑی سی جس طرح پچھلے درس میں بیان ہوا تھا شراب کے بارے میں۔ پہلے یہ حکم آیا کہ یہ شراب ٹھیک نہیں ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر حکم آیا کہ شراب اگر پی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر آخری حکم آیا رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدی ہے، چھوڑ دو اس کو، فاجتنبوہ۔ تو یہ بڑا خوبصورت انداز قرآن کا کہ اس کا نزول، اس کی تنزیل ایسے ہوئی۔ تو جہاں اہل کتاب کو خطاب کی بات ہے، تو اہل کتاب سے مراد دونوں ہی مراد ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ یہ دونوں قومیں وہاں زیادہ تھیں اور انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر تنزیل پر ایمان کی دعوت ہمارے سامنے ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ جو تنزیل اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ کوئی بالکل اجنبی اور بیگانہ سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو تنزیل الرحمن ہے، یہ کلام الہی ہے، سب سے پہلے آ کے تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ تمہاری کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے، مصدقا لما معکم، یہ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ اس قرآن نے کہا کہ موسیٰ کو رب نے بھیجا، موسیٰ کو تورات رب نے دی۔ اس قرآن نے کہا عیسیٰ کو رب نے بھیجا، مسیح علیہ السلام کو رب نے بھیجا، اور انجیل بھی انہیں رب نے دی، لیکن ان کے دور بیت گئے، وہ اپنے اپنے دور میں احکام تھے۔ اور یہ بات بھی قرآن نے کہہ دی کہ پہلی شریعتوں میں کمی تھی، اس میں اضافے کی ضرورت تھی، لیکن آج جو شریعت آخر میں آئی ہے، یہ وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب یہ کامل اور مکمل دین ہے، اس میں کسی ترمیم و اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ واللہ۔ پھر کہا کہ ایمان لے آئیں اس سے قبل کہ اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہو جائے۔ وہ سزا کیا ہے؟ ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، کہ ہم تمہارے چہروں کی بدل ڈالیں، تمہاری گردنیں مروڑ دیں۔ ہمارے ہاں کسی کو غصہ آئے نا، کہتا ہے پکڑ اس کو، مروڑ اس کی گردن۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک لفظ بولا جاتا ہے، مروڑ اس کی گردن۔ یہ بڑا تنتا ہے، بڑا اکڑتا ہے۔ اب جس کی گردن ہی مروڑ دی کہ اس نے اکڑنا کیسا ہے؟ اللہ، یہی ہماری عام اصطلاح بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ تمہاری گردنیں مروڑ دیں گے۔ اللہ واللہ۔
اور پھر کہا کہ پچھلی قوموں کی طرح جس طرح ان قوموں کو ہم نے سزا دی تھی، اصحاب سبت کی ایک مثال دی۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کعب احبار انہوں نے جب یہ آیت سنی ڈر گئے۔ اہل کتاب تھے، آیت مبارکہ سنی اور ڈر گئے کہ کہیں گھر پہنچتے پہنچتے میری گردن ہی نہ مروڑ دی جائے۔ اللہ اللہ، جب دلوں میں خوف آ جائے تو پھر کیفیت کیسی پیدا ہوتی ہے؟ جب بندے کے دل میں یہ خوف آ جائے کہ اٹھنے سے پہلے میں مسلمان ہو جاؤں، رب کا بندہ بن جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا ہی جاؤں، وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی لطف لیتا ہے اپنے بندے کی کیفیت کا، اور پھر اپنی مہربانیوں کی، نوازشوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کعب نے بھی جب یہ بات سنی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ بعد نے کہا کہ وہ حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن بہرحال یہ ان کا یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ کو سن کر ایمان اختیار کیا، اسلام اختیار کیا۔ دوسری جگہ ان کیفیتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ تم پہلے لوگوں کو دیکھتے نہیں، جب ہم نے ان کو پکڑا، ان کو سزائیں دیں، ان سزاؤں کی کیفیتوں کو دیکھو، کس طرح وہ گردنوں سے پکڑے گئے، کس طرح ان کو دبوچا گیا، اور کس طرح ان کے آگے دیواریں کھڑی کر دی گئیں، کوئی راستہ ہی نہیں تھا بچنے کا۔ اس انجام کے آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے تو سرزنش کی، پھر ان کو دعوت ایمان دی، ورنہ کہا ایسا نہ ہو کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی طرح نہ ہو جاؤ، اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کیا فائدہ اٹھائے گا گدھا؟ لائبریری میں گدھے کو باندھ دو، کیا فائدہ اٹھائے گا؟ انسان بھی جس کے پاس علم ہے، جس نے کتابیں پڑھ لیں، جس نے ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن رائے راست اختیار نہیں کیا، وہ بالکل اسی گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں۔ آخر میں ان کی سزا کے بارے میں کہ وہ جو الطمس بولا ہے کہ جس کا معنی ہے کہ اس کا چہرہ ٹیڑھا کرنا، اندھا کر دینا، اس کو موڑ دینا، تو وہ جو اس کا ذکر ہے، ساتھ ہی ان کی جو سزا کا ذکر ہے، سزا دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو خستہ حالی میں رکھے، ہمیشہ کے لیے ان کو غلام بنا دے، ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی ان کی مقدر بن جائے۔ اگر آج ہم دیکھیں نا اپنے آپ کو قومی سطح پر، ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے کس طرح ہم غلام بنے ہوئے ہیں، کس طرح ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے، کس طرح ہمارا پاسپورٹ کس طرح ڈی ویلیو ہے، نعرے ہمارے بڑے ہیں، پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا کلہ ہیں، لیکن جو اصل صورتحال وہ ہمیں خود پتہ ہے۔ یہ ساری دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ دوسری یہ فرمایا کہ جس طرح اصحاب سبت کو سزا دی تھی اس طرح ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں جو لفظ بولا ہے نا وہ بڑا زبردست اور بڑا سخت لفظ ہے، وہ یہ ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب اللہ کا امر آ جائے پھر طے شدہ ہوتا ہے، پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔